کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بشرط کامیاب وہ ہوا، قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گئے، وہ کامیاب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی؟ یاد رکھنا۔ نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 1، نمبر 2 مال، نمبر 2، نمبر 3 اس کا عمل، نمبر 3، اور 2 چیزیں قبرستان سے واپس چلی آتی ہے، 2 چیزیں، اور 1 چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ ہے عمل۔ کون کون واپس آتے ہیں؟ مال اور رشتہ دار، مال اور رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کا عمل بتائے گا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کوئی بھی رشتہ دار ہمارے ساتھ قبر میں دفن، جو ماں بچپن سے لے کر جب تک وہ خود کے پاؤں میں صحیح طرح کھڑا نہیں ہو سکتے، اس وقت تک جو ماں اس کی پرورش کرتی ہے، اگر بیٹے کی یا بیٹی کی آہ نکلے تو ماں کی چیخیں نکل جاتی ہے، ایسی ماں بھی نہیں کہے گی کہ بیٹا تو مر گیا، تیرے ساتھ میں بھی قبر میں دفن ہوں گی بول کے۔ دنیا ایک دوسرے کے پیچھے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ میرا فلاں دوست ہے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اپنے بہت پیار کرتا ہوں اپنے بھائی سے، میں اپنی بہن سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ انسان مر جاتا ہے، کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ انسان مر جاتا ہے تو یہ رشتہ دار کوئی کام جائیں گے اور جا کر قبر میں اس کو اتاریں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر واپس گیا۔ جو مال ہم جمع کر کے گن کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھتے ہیں، گھر میں سونے چاندی کا شکل میں رکھتے ہیں، یہ مال ہمارا کچھ کام آئے گا؟ ارے یہ سارا مال اس نے محنت سے کمایا، یہ مر گیا، آپ کیا کریں گے؟ یہ سارا مال اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دو۔ ہوا کبھی؟ بلکہ دفن ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں، یہ گھر والے پہلے ہی ٹوٹ پڑیں گے، وہ فلاں مال کہاں رکھے، فلاں سونا کہاں رکھے، اتنا پیسہ کہاں رکھے، یہ کہاں رکھے، یہ ٹوٹ پڑیں گے آپس میں۔ یہ مال دولت، یہ پیسہ روپیہ ہمارا کوئی کام نہیں آنے والا۔ کام آئے گا تو وہ کیا؟ صرف اور صرف ہمارا عمل، نیک عمل۔ کیا کام آئے گا؟ صرف نیک عمل۔ جتنے اچھے کام کریں گے دنیا میں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یعنی دین کا کام، قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات، یہ جتنے یعنی کہ ثواب کے کام، اس کے علاوہ بھی جتنے حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بس اتنی سی بات سمجھ لو، یہ دونوں چیزیں صرف حقوق اللہ بھی نہیں ہے اور صرف حقوق العباد بھی نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہے۔ سارے کام کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نیک عمل اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کر جائے گی۔ وہ نیک عمل قبر میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گا، حشر کے بعد پل صراط میں بھی کام آئے گا۔ جب تک وہ خود جنت میں نہ چلا جائے، وہ نیک عمل اس کے کام آتا رہے گا۔ سمجھے نہیں؟ ہمیشہ نیک عمل، پیسے جوڑنے کے چکر میں مت رہو۔ یہ دل ہے نا، دل، ہمارے دل کے اندر جب دنیا بس جاتی ہے نا، دل کے اندر جب دنیا بس جاتی ہے تو پھر دنیا کو دل سے ہٹانے کے لیے دین آ کر اس سے لڑائی نہیں کرتی۔ مذہب اسلام لڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا سبب ہے، توڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا سبب ہے، امن کا سبب ہے، امن کا سبق دیتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے کا سبق اسلام نہیں دیتا۔ مذہب اسلام اس دنیا سے لڑتا نہیں ہے، یہ دین اس سے لڑتا نہیں ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر دنیا بسا ہوا ہے تو یہ پھر دین واپس چلی جاتی ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر دین بسا ہو،
اللہ کی محبت بسی ہو، پھر دنیا آ کر دین سے لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے کہ تو کیوں بسا یہاں پہ، تو نکل، یہ جگہ میری ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ یہ جگہ میری ہے، تو نکل ادھر سے۔ پھر دین کہتا ہے بھائی میں خود نہیں آیا، اس نے مجھے حاصل کیا اور حاصل کر کے مجھے اپنے دل میں جگہ دی، اسی لیے آ کے بیٹھا ہوں، اور اس نے جب خود مجھے لا کر بٹھا تو میں خود ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب دنیا کو دل میں جگہ نہیں ملتی تو پھر کہاں آتی ہے؟ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے۔ دنیا کہاں آتی ہے؟ قدموں میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے کس چیز کی فکر کرنا ہے؟ دین کی، نیک کام کی، دنیا کی نہیں، نیک عمل کی، ثواب کی، نیکیوں کی، اس چیز کی فکر میں لگے رہنا۔ دنیا کمانے کی فکر مت کرنا، دنیا کے لیے تھوڑا بہت محنت ضروریات کے طور پر، سمجھے نہیں، بس ضرورت پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دے، مختصر سی زندگی، اس چیز کو اللہ پار کر دے بس۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، کروڑوں سال کی زندگی، اربوں سال، کروڑوں سال، پتہ نہیں کتنے کروڑ، نہ اللہ کو موت آئے گی نہ وہ زندگی ختم ہوگی۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے ہے نیک عمل، اس زندگی کو، سمجھے نہیں، کریں گے سبھی لوگ انشاءاللہ۔